چلتے ہیں ہندوستان اور چین کے معاملے کی طرف کہ جو ایک سٹینڈ آف ہے، ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم کا سٹینڈ آف ہے جس سے بھارت میں کم از کم شدید خوف جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، ڈیفنس انالسٹ ہیں، آپ کی جانب پہچانی شخصیت ہیں۔ ان کے ساتھ ہی مجھے نجم الدین شیخ صاحب، سابق سیکرٹری خارجہ، مجھے فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو مائی ٹو ڈسٹنگوش گیسٹ۔ جنرل صاحب، میں سب سے پہلے اگر آپ سے شروع کروں، جنرل صاحب یہ ہے کیوں یہ معاملہ، یہ چین کی طرف سے اتنا شدید جو رد عمل ہو رہا ہے ہندوستان کی افواج کی طرف، اور یہ چین کے 4000 سے 10,000 فوجی جو ہیں وہ اس وقت بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کے کنٹرول ٹیریٹری جو ڈکلیئر ٹیریٹری ہے اس کے اندر کئی کلومیٹر اندر آتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کیا چین کرنا چاہ رہا ہے؟ کیسے آپ ہمارے ویورز کو سمجھا پائیں گے کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس میں 2-3 عوامل موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ متنازع علاقہ اور بھارت نے یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا، سڑکیں بنانی شروع کر دی، تقریباً 60 کے قریب روڈز بن رہی ہیں جو انہوں نے 2022 تک مکمل کرنی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ برجز انہوں نے بنائے ہیں، ایک ایئر اسٹرپ وہاں پہ بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو یہ انڈیکیشن مل گئی کہ بھارت یہاں پہ اگریسو ڈیزائنز رکھتا ہے، اپنا بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے کسی وقت کے اوپر۔ یہاں پہ ایئر کرافٹ یہاں سے آپریٹ کریں گے، سڑکیں بن گئی، لہٰذا یہاں پہ گنز آ سکیں گی، یہاں پہ ہر طرح کا ملٹری اکوپمنٹ لایا جا سکے گا۔ لہذا یہ ایک ایسا امر تھا جو کہ جس نے الارم کر دیا چین کو کہ یہ کوئی پرماننٹ قبضہ رکھنا اور یہاں پہ کچھ اگریسو ڈیزائنز موجود ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بھی مودی نے اپنی ایک تاریخ قائم کی کہ وہ یک طرفہ قدم اٹھانے کا عادی ہے اور کسی بھی صورت میں وہ نتائج کی طرف توجہ نہیں دیتا بلکہ وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ جب آرٹیکل 370 انہوں نے ختم کیا اور یونین ٹیریٹریز بنانے کا اعلان کیا تو لداخ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے بڑا واضح الفاظ میں کہا کہ جناب آپ ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہے ہیں، لیکن بھارت نے اس کو رد کر دیا۔ اب اس کے بعد جب سی پیک کا قصہ آیا تو بھارت نے وہاں پہ مسئلہ کھڑا کیا کہ جناب چائنا ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہا ہے۔ آپ ڈیم بنانے لگے تو پھر بھارت نے یہ مسئلہ کھڑا کر دیا۔ سو یہ ایک سلیکٹو قسم کی مورالٹی اور سلیکٹو قسم کی سوورنٹی کا قصہ جب سامنے آیا تو چائنا کو یہ واضح ہو گیا کہ بھارت اپنے معاملے میں تو سوورنٹی کو دیکھتا ہے لیکن دوسروں کی سوورنٹی کو پامال کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جس علاقے میں چائنیز آگے آئے ہیں وہاں پہ تیسرا جو ایک پریشان کن وہاں پہ مسئلہ نظر آتا تھا وہ یہ کہ وہاں پہ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر ایریل ہم لیں وہاں سے اس کو ماپیں تو تقریباً 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پہ کراکورم ہائی وے ہے جو پاکستان کی، جو آپ کہہ لیجئے کہ چین کے ساتھ ہمارا بیسک لنک ہے، اور سی پیک آگے بن رہا ہے وہاں پہ۔ تو ان حالات میں چائنا جو یہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ایک اس کو اسٹریٹجک رستہ مل رہا ہے جو وہاں پہ اپنی اگر ساؤتھ چائنا سی میں اس کی آئسولیشن ہو تو اس کو باہر اوپننگ آپ دے رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ بھارت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، مجھے ایکس فارن سیکرٹری نجم الدین شیخ صاحب کو بھی اس میں لانے دیجیے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو چائنا نے پریمپٹ کیا، ان چیزوں کی وجہ سے چائنا نے پریمپٹ کیا۔ نجم الدین شیخ صاحب کو بھی میں اس پہ لے آؤں۔ نجم الدین شیخ صاحب، بعض بھارتی مبصرین کو پاکستان کی سائٹ پہ نہیں، انڈیا کے اینالسٹ جو جیسے ہندو اخبار میں یہ تبصرے چھپ رہے ہیں کہ چین جو کچھ کر رہا ہے اس کی اسٹریٹجک ڈائمینشن میں پاکستان بھی انوالوڈ ہے، یہ ایک سرٹن پرو پاکستان قسم کی موو ہے چین کی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے، اس کو آپ کو اسی مد نظر میں دیکھنا ہے کہ لداخ میں چین نے پہلے بھی کہا اور پھر کہا کہ صاحب آپ جو چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں یہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ ہو نہیں سکتی۔ تو جب اس کو آپ دوسری پہلو سے دیکھیں کہ اب یہ ووہان اسپرٹ جو تھی اس کو ہندوستان نے ووہان اسپرٹ بنی، پھر جب شی جن پنگ آئے ہندوستان میں آئے اور یہ کہا گیا کہ صاحب ہندوستان چاہ رہا ہے کہ ہندوستان میں انویسٹمنٹ ہو چین کی اور چین کے ساتھ رشتہ بڑھے اور ہمارے ساتھ صرف وہ ہمارا را مٹیریل نہ خریدیں لیکن ہمیں موقع دیں کہ ہم چین کے مارکیٹ کو ایکسپلائٹ کر سکیں۔ چین ابھی بھی ہندوستان کا یورپ کے بعد دوسرے نمبر پہ ٹریڈنگ پارٹنر تھا، اب شاید تیسرے نمبر پہ آ گیا ہے کیونکہ چین
اب دوسرے نمبر پہ امریکہ ہے. لیکن یہ سوال اٹھتا ہے کہ صاحب اگر آپ کو اس طرح ڈیولپ کرنا ہے تو آپ کو یہ خیال رکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ آپ کی ووہان اسپرٹ، اور جو سوال تھا کہ آپ کے ساتھ وہ کوآپریٹ کریں گے، اس کو تو آپ نے رد کر دیا، کیونکہ آپ نے کہا کہ اب جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، جس پڑوسی ممالک میں چین سر فہرست ہے، ان کی اگر کوئی بھی سرمایہ کاری ہوگی ہندوستان میں تو اس کے لیے خاص لائسنس کی ضرورت پڑے گی. یعنی چین نے ہندوستان سے کہا ہے کہ اب ہم اس قسم کا رشتہ نہیں رکھنا چاہتے جو کہ پہلے تھا، اور ہم کو یقین ہے کہ ہم میرا تاثر ہے. ایک بریک لینے دیجیے، بریک کے بعد تاکہ اس ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے ہم ناظرین آگے کنٹینیو کرتے ہیں. بہت ہی اہم معاملہ ہے، چین کیا سبق سکھانا چاہ رہا ہے ہندوستان کو، ہندوستان کیسے تک چین کی بات سمجھ پائے گا یا رک پائے گا جو کچھ وہ کر رہا ہے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں، پاکستان پہ کیا امپلیکیشنز ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان اور چین کے درمیان جو ایک عجیب و غریب تناؤ کی سی کیفیت ہے، ایک بارڈر سٹینڈ آف ہے جس میں چینی افواج جو ہیں 10,000 کے قریب چینی افواج جو ہیں وہ ہندوستانی کنٹرول ٹیریٹری کے اندر جا چکی ہیں. دلی کے اندر خاصا خوف و ہراس اور پریشانی جو ہے پائی جاتی ہے. مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے پرومیننٹ ڈیفنس اینالسٹ جناب جنرل امجد شعیب صاحب، اور مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری ندیم الدین شیخ صاحب. لیکن اس سے پہلے کہ میں کوشچن کا دوبارہ آغاز کروں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ناظرین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 1962 میں جو سرحدی جنگ ہوئی نیفا یا لداخ کے مقام پہ، اس کے بعد سے ہندوستان اور چین کے درمیان ہمیشہ ایک بارڈر کی ٹینشن رہی ضرور ہے. یہ وہ جنگ ہے جسے ہندوستان کی اسٹریٹجک ہسٹری میں ہمالین ڈیزاسٹر یا ہمالین بلنڈر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. 1 ماہ کی یہ جو جنگ تھی اس میں ہندوستانی افواج کو شدید شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. اس کے بعد 1988 سے شروع کر کے ہندوستان اور چین کے درمیان کئی قسم کے بارڈر مینجمنٹ ایگریمنٹ ہوئے. 1988 میں ہندوستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر راجیو گاندھی نے دینگ زیاؤپن سے بیجنگ میں جا کے ملاقات کی اور کہا کہ ہم تعلقات کو بہتر کریں گے. لیکن فورن پالیسی میں جو انالیسس چھپا ہے پروفیسر سمیت گنگولی اور پروفیسر پردیسی کا، جو ہندوستانی نژاد امریکن ایکیڈیمکس ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ 1988 اور 1990 میں ہندوستان اور چین کی اکانومی تقریباً برابر تھی. اگر ہندوستان کی اکانومی کوئی 2.7 ٹریلین کے قریب تھی 90 کی دہائی میں، تو چین کی اکانومی بھی 312 بلین، غلط میں نے کہہ دیا، ٹریلین نہیں. اگر ہندوستان کی اکانومی کو 297 بلین کی تھی تو چین کی اکانومی کو تقریباً 312 بلین ڈالر کی تھی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اگر چین کی ہندوستان کی اکانومی بڑھ بھی گئی ہے، وہ آج اگر 2.7 ٹریلین ڈالر کی ہے تو چین کی اکانومی جو ہے وہ 13.6 ٹریلین ڈالر کی ہے. اور اگر ہندوستان کا بجٹ آج 71 بلین ڈالر کا ہے تو چین کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ تقریباً 260 یا 270 بلین ڈالر کا ہے. تو جو ریلیٹو سٹرینتھس ہیں دونوں کنٹریز کی، اس میں بہت زیادہ فرق پڑ گیا ہے، اور چینی جو ہیں اب ہندوستان کو پہلے سے زیادہ اپنی ٹرمز جو ہیں وہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. کچھ اور بھی پوائنٹس ہیں ان کو لے کے میں آگے چلوں گا. یہ جو صورتحال ہے ندیم الدین شیخ صاحب، آپ بتا رہے تھے ٹریڈ کا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس قسم کا پریشر چینی ہندوستان پہ ڈال رہے ہیں پچھلے 20 دن سے، کیا ہندوستان پیچھے ہٹے گا یا ہندوستان وہیں کھڑا رہے گا؟ جو آپ کے کہہ رہے ہیں، جو جنرل صاحب نے ہمیں بتایا کہ بارڈر انسٹالیشنز بنائی جا رہی ہیں، سڑکیں بنائی جا رہی ہیں، ایئر سٹرپس بنائے جا رہے ہیں ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں. اور کل ہم نے دیکھا کہ انڈین ملٹری کی جب ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو جو اخبارات میں چھپا ہے ہندوستان میں وہ یہ ہے کہ ہندوستان بالکل پیچھے نہیں ہٹے گا. آپ کا کیا انالیسس؟ اس میں پیچھے ہٹنے کا سوال نہیں ہے. اس میں سوال یہ ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ کس طرف چلنے کا امکان ہے، اور چین کی کیا جو پوزیشن ہے وہ جسٹیفائڈ ہے آن دا بیسس آف دا پاسٹ، اور از اٹ ناٹ. اب میری نظر میں یہ سارا معاملہ جو ہے اس کا ایک لارجر کانٹیکسٹ ہے. اچھا، وہ لارجر کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان نے اپنے ایک اگریمنٹ کی ہے روس کے ساتھ کہ وہ S-400 خریدیں گے، اور اس پہ امریکہ کی طرف سے سینکشنز لگنے کا امکان ہونا چاہیے، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ صاحب اگر کسی نے اس قسم کی چیز خریدی تو یا روس کے ساتھ اس قسم کی اگریمنٹ کی تو پھر ہماری دوسری اگریمنٹس جو ہیں، ہم ملٹری کولیبریشن کو کم کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا.
وہ چاہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں ایگزیمپشن ملے. شیخ صاحب یہ کیسے فٹ ہوگا بارڈر ڈسپیوٹ میں، یہ جو تناظر آپ دے رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو لارجر کانٹیکس میں دیکھنا ہے کہ یہ چین کے ساتھ صرف نہیں ہے. اس کا بڑا کانٹیکس یہ ہے کہ چین اور امریکہ کا رشتہ کس نوعیت کا ہے، اور اس میں